حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک بار متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ گھروں میں داخل ہو گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ میری نظر اچانک ایک غار میں دو چھپے درختوں کے درمیان پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً ڈاکوؤں چوروں کی اماجگاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں میں کہ اندر ایک نورانی صورت والے خوبصورت شخص عبادت کر رہے ہیں۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا، اے بندہ خدا، کہ آپ یہاں اس ویران گاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا، جناب، میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں رہنے والے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے آیا ہوں اور اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے شام سے ملک بصرہ آ گیا ہوں۔ یہاں اس غار میں رہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے پاس کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتوں کو کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس کرتا ہوں تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں۔ اسی طرح مجھے سب کچھ میسر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ بھجوا دوں؟ پھر کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اصرار کرنے لگا، مجھے اجازت دے کہ اگر میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں اور ہمارے لیے برکتیں لکھی جا سکیں تو انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک لیتے آئیے۔ میں نے یہ سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائی اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں نے غار کے قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر بہت بڑا شیر بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا اس درندے نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے اونچی جگہ پر چڑھ گیا، ایک غار کا اندرونی حصہ دیکھا جا سکے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو میں بے حد خوش ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک موجود وہاں عبادت کر رہے تھے۔ میں نے آواز بلند کہا، اے میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے اس طرح کہہ رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہوتا آپ اس سے خوف کھاتے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر تو یہاں رب کے حکم سے آیا ہے، اگر مجھے تو یہاں نقصان پہنچانے آیا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا کہ تو میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ اور ابھی اس بندے کی بات مکمل نہ ہوئی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے کوئی اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ بعد میں غار میں پہنچا اور ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے روٹیاں تھال میں پیش کر کے ان کے سامنے رکھ دی۔ سیرت بڑی نگاہوں سے ان کو دیکھتے رہے اور روتے رہے، اور پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو تم میری دعا سن لے اور اسی وقت میری روح کو فیض کر لے، قبض کر لے۔ ابھی اس نیک بندے کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا، رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آ گیا اور کچھ نیک بندے اپنے ہمراہ لیے اس کی تنقید کرنے۔ ایک بار پھر ہم اس غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہیں تھی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن ہم کو میت کہیں نہ ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی،
اور اس کے نیک بندوں کی۔ محترم عزیز دوستوں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں پر یہ راز اشکار ہو جائے، جو لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔